الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ رواہ البخاری۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ ہماری سلسلہ حدیث کی ایک بعد دیگر آنے والے ہیں 40 حدیثیں، اس میں دوسری حدیث ہے۔ حدیث بہت چھوٹی ہے، غور سے سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ساری چیز سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، مگر پیارے نبی کی بات سننے میں، سنانے میں خیر ہی خیر ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور آخرت کے بھی ذخیرہ ہوتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور ایسی ہی مسلم شریف کے اندر بھی الفاظ کا تھوڑا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ای المسلمین خیر؟ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، بہتر مسلمان کون ہے؟ بھائیو، دوستو، مسلمان تو سب ہیں، کلمہ پڑھنے والا سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر مسلمان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، کامل اور ایمان والا بنائے۔ کہنے کو تو سب مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی ہر حدیث کے اور قرآن کے روشنی پر اگر زندگی گزر رہی ہو، یہ ہمارے لیے بہتر اور کامل مسلمان ہے۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ای المسلمین خیر؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، حدیث بہت چھوٹی ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ حدیث کے روح سے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، سمجھیں کہ ہماری زبان سے کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہتر مسلمان نہیں ہیں، یا ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہم بہتر مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے زبان کا استعمال کیا، لسان کا استعمال کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اس کے بعد فرمایا ویدہ، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے بعد فرمایا کہ ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کی تکلیف ہاتھ کے تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسا کہ آتا ہے شرح جامی کے اندر بھی یہ عبارت آئی ہے، جرحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بھالے اور برچھے کی زخمی تو پر ہو سکتی ہے، لیکن بات کی زخمی پر نہیں ہو سکتی۔ کسی کو زبان سے آپ نے گالی دے دیا، تہمت لگا دیا، کوئی اور الزام لگایا، بھائیو، دوستو، بزرگو، جب سامنے وہ شخص پہنچے گا تو سب سے پہلے وہی کہے گا کہ انہوں نے مجھے تہمت لگائی ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے،
تو سب سے پہلے زبان ہی کا استعمال ہوتا ہے. کہیں کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے زبان چلتی ہے، گالیاں شروع ہوتی ہے، بری بھلی باتیں شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا، زبان سے بڑھتے بڑھتے پھر ہاتھ پیر کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے زبان سے آگے چل کر کے ہاتھ کی لڑائی ہو جاتی ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے فرمایا ہے کہ زبان کو سب سے پہلے اپنا کنٹرول کرنا. جب بھی بولو صحیح بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو اچھی بات بولو، جھوٹ مت بولو، غلط بات استعمال مت کرو. یہ زبان کے اوپر تاکید لگائی ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، یہ زبان اللہ نے کتنی اچھی چیز بنائی ہے. اس زبان سے قرآن پڑھی جاتی ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی باتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا جاتا ہے. اور اسی زبان سے آپ گالیاں دیں گے، غلط باتیں کہیں گے، بری بھلی باتیں کہیں گے. یہ شایان شان کے خلاف ہے. ہماری شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. دل دکھانا کسی کا کب ہے روا، عرش بھی ان کے آہوں سے ہل جائے گا. دل دکھانا کسی کا کب ہے روا، عرش بھی ان کے آہوں سے ہل جائے گا. پھر کہیں بھی نہ ہوگا ٹھکانہ تیرا، ظلم کی شاخ ایک دم سے پھل جائے گا. بھائیو دوستو بزرگوں، حضور کی حدیث پر چلنے کا ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. اگر نہیں چل پا رہا ہو تو حضور کی حدیث کو غور سے سننا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کی ہماری پوری کائنات یعنی دنیا کے لوگوں کے کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس کے اندر عمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کو اچھا مسلمان بننا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ایسا مسلمان بنے، ایسا ایمان والا بنے جس سے اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ہماری بخشش کا دروازہ کھول دے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہر ایک حدیث کو ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں کبھی کبھی بیشی اگر ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہمیں صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا بولیں کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے، آنکھ بند ہو جانا ہے اور اللہ کے یہاں جانا ہے. سب کچھ حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے وہاں کی فکر کریں کہ ہم دنیا سے جائیں تو کیا لے کر کے جائیں. جتنی حدیثیں ہیں اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سچائی میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں ہمیشہ نقصان ہے. اس لیے جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اچھے عمل کریں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.